السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم بارك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال جل شأنه في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وقال الله جل شأنه في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین اجماع سامعین و سامعات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداء ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے کے بعد جو آیتیں کریمہ پڑھی گئی ہے اسی کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج رجب کی آخری تاریخ ہے، شعبان کا مہینہ سر پہ کھڑا ہے، کل سے شعبان کے مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں منبر و محراب سے ذکر کر دی جائیں، چونکہ جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو پر توجہ دی جاتی ہے۔ شعبان کے حوالے سے گفتگو اگر رمضان میں کی جائے یا محرم میں کی جائے یا سال کے کسی اور مہینے میں کی جائے تو شاید یہ موضوع اس وقت کے لیے مناسب نہ ہو۔ اس وقت جب ماہ شعبان
شروع ہونے کو ہے، اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ سنت و بدعت کی شناخت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کچھ رسوم و رواج اس مہینے کے اندر امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے میں رائج ہیں، جن رسوم و رواج کا اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کے بنیادی مصادر کے ذکر کردہ نصوص کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا، نہ قرآن کریم کی کسی آیت کے ذریعے سے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے ذریعے سے۔ اس مہینے کی جو رسوم و رواج ادا کی جاتی ہیں یا اس مہینے کے اندر جو بدعات و خرافات کا ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، لفظ ذرا سخت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت کا مزاج آشنا ہوگا وہ یقینی طور پر اس تعبیر کو بھی ہلکی سمجھے گا ان طوفان بدتمیزیوں کے سامنے جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں۔ بدعتوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں کا سردار جو ماہ رمضان المبارک ہے اس کا دروازہ ہے۔ اسی مہینے میں ہو کر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں۔ سال کے اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تیاری فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کے اندر سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور وہ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی جو خاص عبادت ہے اس عبادت کے لیے نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے شعبان کے اندر خاص طور سے شروع شعبان سے نصف شعبان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مقدار میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر پڑتی ہے مشقت زیادہ، ہم سال کے اندر ایک مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں، وہی اللہ پر احسان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے اندر روزہ، اور وہ بھی تابڑ توڑ کئی دنوں تک رکھنا، اس میں تو بڑی مشقت کی بات ہے، لہذا یہ نہیں کریں گے۔ لہذا شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ رہی ہے روزہ رکھنے کی، تاکہ انسان اپنے آپ کو متعود بنائے، اپنی عادت اسی وقت سے پیدا کرے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر جب لگاتار روزے رکھنے کی بات آئے گی تو انسان جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کے لیے تیار رہے۔ اس کی ایک حکمت بھی بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم کی عبادت کو شعبان کے مہینے میں بکثرت ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس کی حکمت بھی بتلائی کہ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ بندہ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد اچانک اس کے اوپر کوئی بپتا نہ آن پڑے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ سماج کے اندر رمضان المبارک شروع ہوتے ہی پہلا اور دوسرا روزہ اس میں نانی دادی سب یاد آتی ہیں۔ عام طور پر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں ہم، چونکہ 11 مہینے کھانے اور کھیلنے کا جو ایک مزاج بن گیا تھا، اچانک رمضان میں آ کر اس پہ ایمرجنسی بریک لگا دیا۔
اب اس ایمرجنسی بریک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی زندگی دھرنے پر، اس کو اچانک ایک زوردار دھچکا لگتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر جو روزہ رکھنے کی پریکٹس شروع کر دیا کرتے تھے، وہ در حقیقت اسی چیز کے لیے کہ سال کے 10 مہینے کے اندر جو کھاتے کھاتے اور ایک روٹین بن چکی ہے ناشتہ کی، دوپہر کا کھانا کھانے کی، اور پھر لگاتار چائے اور دوسرے جو عمل انجام دینے والے لوگ ہیں اگر وہ جائز ہے تو ان چیزوں کی، تو اس مہینے میں آ کر کے اس کو دھیرے دھیرے اسپیڈ بریکر لگانے کی کوشش کرے، اسپیڈ بریکر کے ذریعے سے اس کی اسپیڈ کو کم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ رمضان آتے آتے پورے طور پر وہ تیار رہے کہ اب اختیار کا معاملہ نہیں ہے، اب سے لے کر رمضان کا چاند ہونے سے لے کر اور شوال کا چاند نکلنے تک اب آپ کو لگاتار دنوں کو روزے کی حالت میں گزارنا ہے۔ اس کے لیے آپ پیشگی طور پر تیار رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اسے سماج کے اندر رواج دینا چاہیے، لیکن کیا آپ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا شعبان کی شناخت اس حوالے سے ہمارے سماج کے اندر باقی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ماہ شعبان کو روزوں کے حوالے سے پہچانتے ہیں؟ رمضان کو چھوڑ کر سال کے بقیہ مہینوں میں شعبان کے اندر زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ چھوڑ دیجئے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے، ایک چیز ممکن ہے، اور وہ کیا کہ چونکہ علماء امت کا کہنا ہے اور فقہاء امت کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اگر کسی شخص کے چھوٹے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا عورتوں کے MC کی وجہ سے، تو وہ چھوٹے ہوئے روزے اگلا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کو مکمل کر لیا جائے، اس کی تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اور روایات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روایات سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ زمانے قدیم میں بھی عام طور پر شعبان کے مہینوں تک بہت سارے لوگوں کے روزے باقی رہ جایا کرتے تھے، تو وہ ساری قضائیں پوری کرنے کے لیے شعبان کے مہینے کا انتخاب کرتے تھے تاکہ پچھلا بقایا جات جتنا ہے اپنا بہی کھاتا درست کر لیں، اور جو پچھلے بقایا جات ہیں ان کو شعبان کے مہینے میں نپٹارا کر لیں۔ یہ ایک مزاج چلا آتا رہا ہے، اور شاید اگر حسن ظن سے کام لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس حوالے سے ہمارے سماج کے اندر یک گونا شاید بیداری پائی جاتی ہو کہ جن لوگوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوں، عورتیں جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے وہ اس مہینے کے اندر مکمل کر لینے کی بات سوچتی ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قضاء الفوائد کو چھوڑ کر صرف اگر کسی پر قضا نہیں ہے، قضا ہے تو واجب ہے، اس میں آپ نے کون سا احسان کیا، لیکن اگر کسی پر قضا نہیں ہے اور پھر وہ شعبان کے مہینوں میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، ایسے افراد شاید باید ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ عالمیہ ہے، اور جب کوئی سنت اٹھتی ہے تو یقینی طور پر جیسا کہ علماء محققین کہتے ہیں کہ جب سنتیں اٹھتی ہیں تو اس کی جگہ پر بدعتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ ہم نے ان سنتوں کو چھوڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار مروی ہیں شعبان کے حوالے سے، تو پھر ہونا کیا تھا؟ جب یہ سنت اٹھی تو پھر اس کی جگہ پر دوسری بدعتیں آ گئی، نت نئی قسم کی بدعتیں آ گئی۔ شب برات کا عقیدہ ایجاد کر لیا گیا، شب برات کے تعلق سے غلط قسم کی احادیث گڑھ لی گئی، کہ شب برات کے اندر 100 رکعت نفل ادا کر لینے کا یہ ثواب ہے، اور شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے
शब बारात, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर आप कुरान और सुन्नत की नसूस को देखें तो आपको मिलेगा कि इस रात के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक भी सही रिवायत साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत के बारे में कोई एक रिवायत बयान की हो, कोई एक बात जिक्र की हो। इसीलिए अच्छा, और ये सब चीज़ें कोई आज की पैदावार नहीं है, ये बिदातें सदियों से पाई जा रही हैं। और उसकी वजह यही है कि जब सुन्नतों को लोग छोड़ते हैं तो इंसान के अंदर एक जो बिदाती मिजाज पैदा होता है, जो इंसान बिदात का रसिया बन जाता है, फिर उसको बिदात किए बगैर सुकून नहीं आता, उसको किसी करवट सुकून नहीं मिलता। अगर आप अल हवादिस वल बिदा इमाम तर्तुशी की, या लताइफुल मारिफ इब्न रजब हम्बली की, या इब्न अबू शामा मक़दसी की, या इसी तरीके से खुद हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर और दीगर उलमाए मुहक़्क़िक़ीन ने जिन्होंने बिदातों पर खुसूसी तौर पर तहरीरें लिखी हैं, आप उनको अगर आप पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि किस किस तरीके की लोगों ने बिदातें ईजाद कर रखी हैं। शाबान के महीने में भी अलग अलग किस्म के वाक़यात, अफसाने गढ़ करके और उसको राइज किया गया है हदीसों के नाम पर, जबकि हकीकत यह है कि शाबान के हवाले से इस तरह के रस्म व रिवाज के ताल्लुक से कोई एक सही रिवायत भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े मुतशद्दिद हैं साहब, अगर कोई नफल नमाज पढ़ता है और वो 100 रकत पढ़े, 400 रकत पढ़े, पढ़ता तो नमाजी है, आपको क्या एतराज होता है? आपके पेट में मरोड़ क्यों उठता है? भाई नफल पढ़ रहा है, अच्छा ही काम कर रहा है, करने दीजिए। कुछ लोग ये चीज भी कहते हैं। मसला यह है कि क्या कोई बिदात ऐसी भी है जो बज़ाहिर अच्छी न लगती हो? मुझे बताया जाए। बिदात हकीकत में कहते ही उस काम को है जो इबादत समझ करके दीन में ईजाद कर ली जाए। ध्यान दीजिएगा, बिदात कहते ही उस काम को है जो इबादत समझकर दीन में ईजाद कर ली जाए, चाहे नमाज के नाम पर, चाहे ज़कात के नाम पर, चाहे सदका व खैरात के नाम पर, चाहे रोज़े के नाम पर, चाहे किसी और इधर उधर की चीज़ों के नाम पर। बिदात इसी को